یاد رکھو کہ جب تم سے چھین لی گئی چیز اللہ لوٹانے والا ہوگا تو تمہیں کچھ نشان بار ظاہر کرے گا۔ اکثر انسان ایسا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی ساری سزائیں رکھ دی ہیں، اور انسان اپنے نصیب کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب آپ اپنے نصیب کو برا بلا کہتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی آپ کے مخالف ہو گئی ہے۔ جب کوئی انسان یا کوئی چیز آپ سے چھن جاتی ہے یا آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو آپ بے حد مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارے کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا کا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی اور جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا، وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے اور تم سے چھین لی گئی چیزیں تمہیں واپس مل جاتی ہیں۔ اللہ تھام کر آپ کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ اس رب پر پختہ یقین آپ کی چاہتوں پر کن فرما دیا جائے گا، وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا۔ یوں آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے کر اپنی رحمتوں کے نظارے دکھائے گا۔ آپ کے صبر کا بہترین انعام وہ یوں آپ کی جولی میں ڈالے گا۔ اور جانتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کھوئی ہوئی چیز واپس دینے والا ہوگا، اللہ وہ کون سے ایسے اشارے تم پر ظاہر کرے گا جس سے تم یہ جان پاؤ گے کہ اللہ اب تمہیں ہر چھین لی گئی چیز واپس عطا کر دے گا۔ اگرچہ تمہیں اسباب بنتے نہیں نظر آ رہے، راستے دکھائی نہیں دے رہے، مگر جان رکھو کہ تمہارا رب جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھا دیتا ہے، تمہیں اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر تم ظاہری حالات کی بجائے، غم زدہ ہونے کی بجائے حقیقت شناسی کا ساتھ اپنے کام کیے جاؤ گے نا، تو اللہ تمہیں تا حیات غم عطا نہیں کرے گا اور تمہیں کسی چیز کا دکھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے ایک اشارے پر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ کے ایک اشارے پر کائنات بنا دی جاتی ہے، تو پھر تمہارے تو معاملات ہی بہت چھوٹے ہیں۔ تم سے چھین لی گئی چیز تو ایک بہت حقیر سی چیز ہے، لیکن اللہ میرا رب تو اس ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود ارشاد کرتے ہیں کہ در حقیقت تو علیم و حلیم تو اللہ ہی ہے، اور اللہ جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تم اللہ پر توکل رکھو اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا تم سے کچھ بھی چھین لینا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم سے تمہاری پسندیدہ چیز کیوں چھین لی گئی، تو یہ دو صورتیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طرح پانی کی یہ حکمت ہے کہ وہ کوئی نقش بھی قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی ریت کی یہ حقیقت ہے کہ وہ مضبوط تعمیر کی بنیاد بن سکے، بالکل اسی طرح سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم باطل اور بے جا امید پر اپنے عمل کی بنیاد رکھو گے نا تو اسے ناکام ہی پاؤ گے۔ جان لو کہ جو فکر و عمل کی صحیح راہ کو نہیں پاتے ان کا کوئی بھی تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد کرتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم لوگ اس زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے تھے۔ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس چیز کے قابل ہی نہیں تھے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہی آپ کے قابل نہیں تھی۔
میرا اللہ آپ کا معیار بہت بلند کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس چیز کا معیار کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو ہر اس چیز پر قادر ہوں جس کو تم ناممکن سمجھ بیٹھتے ہو۔ میرا اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ ہر چیز کو بدلنے والا ہے۔ ایسی چیز جو تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی، میرا رب اس کو بھی بہتر کر کے تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔